نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے کہ جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، نماز میں چوری کرنے والا ایسا ہے کہ اس کا رکوع ٹھیک نہ ہو، اس کا سجدہ ٹھیک نہ ہو، یہ نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ اب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کیسے ہے؟ قیام ٹھیک ہے تو رکوع غلط ہے، رکوع ٹھیک ہے تو سجدہ غلط ہے، اگر سجدہ ٹھیک ہے تو تحیات غلط ہے، ہمارا تشہد غلط ہے، ہمارا جلسہ غلط ہے، قومہ غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نماز 60 برس تک بھی ایسی نماز پڑھتا رہے جس کا رکوع سجدہ ٹھیک نہ ہو، قیام ٹھیک نہ ہو، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نمازیں دیکھیں کہ جو رکوع میں جاتے تھے، اوپر پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن ان کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم نماز میں ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ دنیا جہان ختم، دنیا سے رابطہ ختم، اللہ سے رابطہ شروع، مخلوق سے رابطہ ختم، اللہ سے رابطہ جڑ جاتا تھا۔ یعنی پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ پرندے تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی ٹہنی ہے، کوئی درخت ہے، ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی نماز تھی صحابہ کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ایسی تھی۔ ایک عربی آیا بدو اور آ کر نماز پڑھی، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے بلایا، ادھر آئیے، عربی ہے جی، دیہات سے آیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو دوبارہ کہ جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کو دیکھا ایسے نماز ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بندہ نماز میں، ادھر ادھر دیکھنا، نماز میں خیالات لانا، یہ نماز کا خشوع نہیں ہے، نماز کا خشوع نہیں ہے۔ نماز کا خشوع یہ ہے انسان اللہ اکبر کہے، پھر ہمارا ہر چیز سے تعلق ختم ہو جائے، رابطہ ختم ہو جائے، اللہ سے رابطہ جڑ جائے، یہ نماز ہے۔ ایسی نماز کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اپنی نمازوں کو بنانا ہوگا۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہتے ہیں، 5 مرتبہ کہنے کی مشق کریں، 7 مرتبہ کہیں، 9 مرتبہ کہیں، 11 مرتبہ کہیں۔ ایسے سبحان ربی الاعلی لمبے سے لمبا ہم سجدہ کریں، قیام ہمارا لمبا ہو، نماز کے اندر خشوع ہو۔ وہ نماز ہے جو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ وہ کیا نماز ہے کہ جو قیامت کے دن گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر ہماری یعنی نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی نماز۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نمازوں کو ہم سیکھیں تاکہ ہماری نمازیں قبول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو آپ علیہ السلام نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، تبع تابعین نے پڑھی۔ اللہ سے توفیق مانگیں اور محنت کریں اپنی نمازوں پر تاکہ ہماری نماز اچھی خشوع و خضوع والی بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔